الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و فضل ہوا کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 33واں پارٹ آپ حضرات کے سامنے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، حق گوئی کی توفیق دے، اور آپ تمام حضرات کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر ہم فتح مکہ کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جن مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی، جن مسلمانوں کو مکہ سے باہر نکال دیا گیا، جن مسلمانوں کے سروں پر بڑی آزمائش ڈالی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جب مسلمانوں نے صبر کے ساتھ اور حق گوئی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کام لیا اور محمد عربی کے دامن کو پکڑے رکھا، تھامے رکھا، تو 9 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست انعام مکے والوں کو ملنے جا رہا تھا، مدینے والوں کو ملنے جا رہا تھا، جزیرۃ العرب کو ملنے جا رہا تھا۔ وہ انعام تھا توحید کا پیغام۔ میں نے مکے والوں کو بھی ایڈ کر دیا، جو ظالمین تھے، جو قاتلین تھے، ان کو بھی میں نے ایڈ کر دیا، کیونکہ ان کو انعام ملنے والا تھا توحید کا، توحید پرستی کا انعام ملنے والا تھا۔ ان کو انعام ملنے والا تھا کہ اب یہاں سے آگے کی زندگی آپ قرآن کے مطابق گزارو گے، محمد الرسول اللہ کی شریعت کے مطابق گزارو گے۔ ابتدا میں جن مکہ والوں نے انکار کیا، جنگ بدر میں وہ سامنے آئے، احد میں سامنے آئے، خندق میں سامنے آئے، اور اسی طرح خیبر میں بھی جو یہودیوں کی انہوں نے ساکھ گاٹ کر کے مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ اب مدینے والوں کو اللہ انعام دینے والا تھا، مہاجرین و انصار کو، کہ اللہ کا مقدس شہر کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ اب فتح ہونے کے قریب ہے۔ 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ ہمارا سامان تیار کرو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں معلوم کہ سامان کیوں تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ سفر پہ جانا تھا۔ اب بنو خزاعہ کے 40 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ کس طرح سے بنو بکر کے لوگوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا اور ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ پوری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 2 قبیلے، ایک بنو بکر اور دوسرا بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں چلا گیا کہ بنو خزاعہ کو اگر کوئی پریشان کرے گا تو گویا کہ وہ محمد الرسول اللہ کو پریشان کرے گا، بنو بکر کو کوئی پریشان کرے گا گویا کہ وہ مکہ والوں کو پریشان کرے گا۔ اس طرح کا معاہدہ طے ہوا، اور رات کا موقع پا کر بنو خزاعہ کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اب دشمنی ختم ہو گئی، اب کوئی تلوار بازی نہیں ہوگی، 10 سال تک جنگ بند ہو چکی ہے، لہٰذا بنو خزاعہ کے لوگ جو ہے ایک چشمے کے اوپر خیمہ زن تھے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ بنو بکر کے لوگوں نے اور رات کا موقع پا کر مکہ کے کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا بنو بکر کے لوگوں پر، اور ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے مویشی لوٹ لیے گئے۔ بنو خزاعہ کے جو بچے کچے لوگ تھے وہ بھاگ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرا، سارا معاملہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے رکھا کہ ان لوگوں نے
رات کے اندھیرے میں ہم پر حملہ کر دیا، آپ ہماری مدد کیجیے، آپ نکلیے، آپ آواز دیجیے، آپ ان کے خلاف لڑیے۔ بزیل، ورقہ، بہت سارے نام ملیں گے آپ کو اس میں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا اعلان کر دیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور ان کے آنے سے 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ ہمارا سامان تیار رکھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی، رسول اللہ کا سامان کیوں تیار کر رہی ہو؟ یہ وقت نہیں ہے رومیوں سے لڑنے کا۔ پھر رسول اللہ کدھر کا رخ کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ 3 دن بعد خبر موصول ہوئی کہ اب یہ لوگ جو ہے آئے ہیں رسول اللہ کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے، اور رسول اللہ نے زبان دے دی۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ نے دعا بھی کی کہ اے اللہ رب العزت اس معاملے کو مکے والے تک نہ پہنچا جاسوسوں کے ذریعے، کہ مکے والوں کو پتہ نہ چلے کہ محمد عربی اپنے لوگوں کو لے کر مکہ کی طرف رخ کر کے نکل پڑے ہیں۔ اور محمد عربی نے یہاں ایک حکمت استعمال کی، ایک چند لوگوں پر ایک ٹکڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف بھیج دی، تاکہ جاسوسوں کو خبر بھی لگے تو اس ٹکڑی کے تعلق سے خبر لگے کہ محمد عربی نے لشکر وہاں کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہاں بھیج دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہیں خط لکھ کر بعد میں آگاہ بھی کر دیا، جب ہم مکہ پہنچ جائیں اور جب مکہ جانے لگے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر مل جائے۔ بہرحال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلنے ہی والے تھے کہ ابو سفیان آ گئے۔ اب تک اسلام قبول نہیں کیا ابو سفیان نے۔ ابو سفیان آتا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ابو سفیان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں تجدید صلح کے لیے آیا ہوں۔ وہ صلح جو توڑی تھی بنو بکر نے اور ہتھیار فراہم کیے تھے مکہ والوں نے، میں اس صلح کو برقرار رکھنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا صلح کو برقرار رکھیے۔ نبی علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے نہیں ہے، اس سے بات چیت نہیں کرتے۔ وہ شخص یعنی ابو سفیان وہ ابو بکر صدیق کے پاس چلا جاتا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے اے ابا بکر، آپ جو ہے اللہ کے نبی کو منائیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ کرے اور ابو بکر صدیق جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کے تعلق سے رائے دے؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت عمر کے پاس گیا ابو سفیان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے پاس جا کر کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے، تم تو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجدید صلح پر رضامند ہو جائے، پھر سے صلح کروا لے۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں افسوس، صد افسوس، کیا میں اب تم لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا؟ تم لوگوں کے لیے؟ حالانکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس لکڑی ہوگی، صرف لکڑی، تو میں اس سے بھی جہاد کرتا رہوں گا تمہارے خلاف، کیونکہ تم مقتولین ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنا جو ہے وہ اسٹینڈ تھا، انہوں نے لے لیا۔ اس کے بعد وہ پہنچے شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا انہی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور امام حسن رضی اللہ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسن ابھی چھوٹے تھے۔ ابو سفیان پہنچ کر کہنے لگا اے ابو الحسن، آپ جانتے ہو کہ میں آپ کا قریبی ہوں، لہٰذا آپ نبی علیہ السلام کو کہیے کہ نبی علیہ السلام تجدید صلح پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس شخص نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا اور کہا اے فاطمہ، تم تو یہ کام کر لو کہ تم جا کر اپنے بابا سے کہو کہ وہ تجدید صلح پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے، یا اپنے اس بیٹے کو حسن کو یہ اعلان کرانے کے لیے کہیے کہ صلح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی، اور اس چھوٹے سے بچے کو جزیرۃ العرب کا سردار بنا دیجیے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا، کیونکہ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ جو کہ چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کے لاڈلے ہیں، اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں حضرت حسن سے، اور یہ پورے صحابہ کو معلوم تھا
کہ کس قدر محبت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی امام حسن سے و امام حسین سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرا یہ بیٹا اتنا بڑا نہیں ہوا کہ یہ جزیرۃ العرب میں صلح کرتا پھرے، نہیں ہوا۔ پھر آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ تم بنو بکر کے سردار ہو، یعنی بنو بکر تمہارے ماتحتی میں آتا ہے، لہٰذا تم مسجد نبوی میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ ہم امان کے طلبگار ہیں، ہم جو ہے تجدید صلح کے طلبگار ہیں، یہ کہہ کر تم چلے جاؤ۔ حضرت علی نے جب ایک بات کہی تو ابو سفیان نے کہا کیا یہ چیز کارآمد ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ چیز کارآمد تو نہیں ہوگی، البتہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تمہارا اسٹینڈ کیا ہے۔ یہ بول کر جب ابو سفیان وہاں سے نکلنے کے بعد جب وہ اپنے علاقے میں جا کر پہنچا، اب نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ 10,000 کا لشکر، اب تک کسی جنگ میں، نہ ہی خیبر میں، نہ ہی خندق میں، نہ ہی احد میں اور نہ ہی بدر میں اتنا بڑا لشکر آیا تھا، لیکن آ چکا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست ہے اور اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور بڑھتے 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 راستے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے عبداللہ بن امیہ یہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور ابو سفیان بن حارث یہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دو لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو بڑا پریشان کیا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس جائے کیسے۔ تو اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چونکہ قرآن کے ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اسی طرح سے معافی مانگے جس طرح یوسف کے بھائیوں نے معافی مانگی تھی۔ یوسف کے بھائیوں نے معافی مانگی تھی تو اسی طرح معافی مانگی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، وہ سورہ یوسف کے اندر کی جو آیتیں ہیں کہ آپ برحق ہے، ہم خطا کار ہے، اس طرح سے اس سامنے والے شخص نے نبی علیہ السلام کے سامنے بات رکھی۔ نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے سب کو الگ الگ آگ جلانے کا حکم دیا۔ بہت بڑی آگ جو ہے وہ مکہ کی وادی کے اندر وہ چمکنے لگی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کا خچر لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر یا پھر گدھا لے کر جو سفید تھا وہ لے کر فوراً مکے میں داخل ہوتے ہیں تاکہ مکہ والوں کو یہ خبر دے سکے، مکہ والوں تک یہ خبر پہنچائی جا سکے کہ محمد عربی بالکل تمہارے سروں پر سوار ہونے آ رہے ہیں، لہٰذا امن طلب کرو آ کر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر۔ ایک واقعہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام جب اپنے 10,000 صحابہ کرام کو لے کر نکلے، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ کوئی ایک شخص ہے جس نے خط کے ذریعے ایک جاسوس مکہ والوں کی طرف روانہ کر دیا ہے، لہٰذا آپ جو ہے اپنے ساتھیوں کو بھیج دیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت مقداد، حضرت مرثد غنوی، ان تینوں کو اور کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ خاخ کی طرف بھیجا کہ تم جاؤ، وہاں پر ایک عورت ہے جو ہودج میں ہے اور اس سے وہ پرچہ لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ و سیدنا مرثد غنوی یہ پہنچے۔ حضرات پہنچنے کے بعد وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت تو ہے، بہرحال اسے پکڑ کر کہا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے پرچہ وہ ہمیں ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس عورت نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہے تو لہٰذا آپ کے پاس ہے، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ شرافت سے نہیں دو گی تو مجبوراً ہمیں حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آپ کو برہنہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ پختگی دیکھ کر اس عورت نے ان سے کہا کہ آپ مڑ جائیے، اور اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اس خط کے اندر کے جو الفاظ ہے وہ 2-3 مورخین نے، 2-3 کاتبین نے الگ الگ اسے لکھا ہے کہ حاتم بن نبی بلتا کی طرف سے مکہ والوں کو یہ خط کہ ان قریب محمد عربی ایک لشکر جرار لے کر تمہارے پاس آ رہے ہیں اور اللہ ان کا مددگار ہے، اگر محمد عربی کسی کو نہیں لے کر آتے تب بھی اللہ ان کا مددگار ہے۔ حاتم بن نبی بلتا، بہرحال یہ خط موصول ہوا ہونے کے بعد حاتم بن نبی بلتا کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی جلد بازی نہ کرے، میرے دل میں کوئی کفار کی محبت نہیں آئی، میں مرتد نہیں ہوا ہوں، میرے دل میں نہ ہی کفر کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ ہی کفریت پھیلانے والوں کے لیے کوئی جگہ ہے۔ اے اللہ کے نبی میرا پریوار مکے کے اندر ہے اور وہ خستہ حالت میں ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا تھا کہ خط لکھ کر مکہ والوں پہ احسان کر دوں۔ حقیقت بات یہی ہے کہ جن لوگوں کے بھی اہل و عیال مکہ میں ہے ان کے وہاں پر دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن حاتم بن نبی بلتا کا کوئی نہیں، اس کے اولادوں کا کوئی نہیں، اس کے بال بچوں کا کوئی نہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے ایک مدد پہنچائی جائے مکہ والوں کو، اور مکہ والے میرے گھر پریوار والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلالی صحابی فوراً پیش میں آتے ہو کہتے کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑاؤں، یہ منافق ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بات کہی ہے لوگوں، اللہ اکبر، اس موقع پر اللہ کے نبی نے بات کی، عمر کیا تجھے نہیں معلوم یہ جنگ بدر میں تھا اور بدریین کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے، وہ جو چاہے کرے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے بدریین کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہائے ہائے لوگوں، حاتم بن نبی بلتا کو معاف کر دیا گیا۔ بدری صحابی تھے، ان کا ٹیسٹ تو بہت پہلے مکمل ہو چکا تھا، جب اسلام کا لشکر بالکل چھوٹا سا تھا، اس وقت یہ خندہ پیشانی سے اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، اسلام کے خلاف دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر جو ہے اب مکۃ المکرمہ کے بالکل دہانے پر موجود ہے، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر، لشکر جرار۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ خچر لے کر مکے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ابو سفیان وہاں پر انہیں ملتا ہے، ابو سفیان کو وہ بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو بہرحال ابو سفیان رضی اللہ عنہ بنتے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی انہیں معاف کرتے ہیں، اور حضرت عباس کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ ابو سفیان ہے، اگر آپ اس کے لیے کوئی اعزاز فرما دے، کوئی بات کر دے اس کے حق میں تو یہ بڑا خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے لیے کلمے کہے کہ ابو سفیان من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، امن ہے اس، اور جو اپنے گھر میں کڑی لگا لے اس کے لیے امن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ما بقیہ تمام تر لوگوں کو معاف کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل معاف کر دیا گیا، اور اسی طرح صفوان یہ معاف کر دیے گئے، ہندا یہ معاف کر دی گئی، اور بہت سارے لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا آخر وقت میں، جبکہ اب یہاں سے آگے تو اسلام کے فتوحات کا وہ دروازہ کھلا ہے، جنگ حنین ہے، جنگ تبوک ہے، قادسیہ کی جنگ ہے، یرموک ہے، اس کے بعد تو منتہی نظر تک اسلام کی جو ہے چھاونی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، لیکن اصل لوگ وہی تھے جنہوں نے جنگ بدر سے لے کر حبشہ کی سفر سے لے کر جو ہے فتح مکہ سے پہلے تک اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، میں بارہا آپ سے بتاتا بھی ہوں، ون آف دا فیوریٹ صحابی جعفر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آؤٹ آف مدینہ، آؤٹ آف جزیرۃ العرب اسلام کی تبلیغ کا کام پہلا شروع کیا، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر
جو آؤٹ آف مکہ یعنی مکے کے اندر، مکے سے باہر مدینے کے اندر جو ایک داعی بن کر آئے تھے. اللہ اکبر. یہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے. بہرحال یہ کہ نیکسٹ پارٹ میں، پارٹ نمبر 34 کے اندر ہم بتائیں گے ابو سفیان نے اسلام کیسے قبول کیا، صفوان نے اسلام کیسے قبول کیا، ہندا نے اسلام کیسے قبول کیا، اور بہت سارے لوگ تھے جنہیں یا تو قتل کر دیا گیا یا تو انہیں 4 مہینے کا وقت دے دیا گیا، اور اسلام جو ہے اب جزیرۃ العرب میں آیا. اور اللہ کے نبی کے خطبات اور انصار کا اندیشہ، جو ہی اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے انصار یہ سوچنے لگے کہ اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، اب نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے. اب تو اللہ رب العزت نے محمد عربی کی جھولی میں وہ ڈال دیا جہاں سے وہ آئے تھے، یعنی مکۃ المکرمہ. اللہ کے نبی کے بار بار پوچھے جانے پر، بار بار اصرار کرنے پر آخر کار مکہ والوں نے بھی، یعنی مدینے والوں نے بھی، انصار نے بھی اللہ کے نبی کو بتا دیا ہمارا یہ اندیشہ ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ لوٹو گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا جہاں انصار ہوں گے وہاں محمد ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.